نور بڑی مشکل سے اپنی ماں کو سلا کر آئی تھی۔ مزید 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک اس کی بہن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ سے موبائل اٹھایا اور اپنی بہن کو کال ملائی۔ اس کا موبائل فون بند جا رہا تھا۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہو، کہیں کسی نے اسے اغوا تو نہیں کر لیا۔ ہزاروں طرح کی سوچیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر رات کا 1 بج رہا تھا۔ اچانک اسے گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ چوکنا ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں اپنی بہن کی ہنستی ہوئی آواز پڑی۔ رات کے اس پہر گہری خاموشی میں اس کی آواز پورے محلے میں گھوم رہی تھی۔ وہ کسی مرد سے باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے الوداع کر کے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی نور کی نظر اپنی بہن پر پڑی، وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح سے اس پر جھپٹی اور سوالوں کی وہ بوچھاڑ کی۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ اور یہ کس کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہو؟ تمہیں خدا کا خوف بھی ہے؟ یہاں ہم تمہارے لیے کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ امی کو میں نے کتنی مشکل سے سلایا ہے؟ وہ تمہارا پوچھ رہی تھیں۔ مجھے ان سے جھوٹ بولنا پڑا کہ تم آ چکی ہو، لیکن تھکن کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہو، اور یہاں پر مہارانی رات کے 1 بجے گھر کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اچانک نور کی نظر اس کے ہاتھوں میں پڑی جہاں پر شاپنگ بیگز کا پورا ایک ڈھیر تھا۔ چاندنی نے جب اس کی نظروں کا زاویہ محسوس کیا، اس نے جلدی سے شاپنگ بیگز اپنے پیچھے کر لیے، لیکن اس سے پہلے ہی نور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پوچھا کہ تمہیں یہ سب کس نے لے کر دیا ہے؟ چاندنی ہکلانے لگی، کہنے لگی کسی نے بھی نہیں، یہ میں نے خود اپنے پیسوں سے لیے ہیں۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے ابھی مہینے کا درمیان چل رہا ہے اور تمہیں تنخواہ 1 تاریخ کو ملتی ہے۔ اس مہینے تو جتنی بھی تمہیں تنخواہ ملی تھی وہ تم نے کمیٹی دے دی تھی، پھر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ نور کی بات سن کر چاندنی کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ جلدی سے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا، پھر غصے میں کہنے لگی، تمہیں کیا؟ میں جہاں سے مرضی پیسے لاؤں، تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ میری باتوں میں بولو، اور میں تمہارے سامنے کسی بھی چیز کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ چاندنی نے اس سے بدتمیزی کی حد کر دی۔ نور جانتی تھی کہ وہ کس قدر ضبط سے کام لے رہی ہے۔ مجھے تو تم خاموش کروا دو گی، مجھ سے تو ہر قسم کا تعلق ختم کر دو گی، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دو، محلے والوں کی زبانوں کو کیسے بند کرواؤ گی؟ اور اپنی امی کو کیسے اپنے کرتوتوں کا حساب دو گی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے آج بھی ہم لوگوں کو تمہاری وجہ سے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا؟ محلے کی بڑی بھی خود چل کر ہمارے گھر آئی تھیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں امی کو یہ بات باور کروائی ہے کہ اپنی بیٹی کو بولو رات کے 1 بجے دوسروں کی گاڑیوں میں محلے میں داخل مت ہوا کرے۔ تمہاری وجہ سے لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا پھر رہا ہے کہ تم غلط کاموں میں ملوث ہو گئی ہو۔ اور ہم نے آج مجھے ایک اور بات بتائی ہے۔ مجھے واقعی میں فرق نہیں پڑتا کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کون تمہیں کیا بتاتا پھر رہا ہے۔ فی الحال میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے اب میرے کمرے میں آ کے مجھے پریشان نہیں کرنا۔ میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں، تمہاری بکواس سننے کی ہمت نہیں ہے۔ چاندنی نور سے قریب ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ نور وہیں صحن میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی بہن ایک غلط راستے پر چل نکلی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بہن کو کیسے منع کرے، وہ اسے کیسے سمجھائے، کیونکہ اس کی بہن اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے راضی نہیں تھی۔ نور نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا تھا، اب تو چاندنی اس کی کسی بھی دھمکی میں بھی نہیں آتی تھی۔ دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے، لیکن چاندنی کی حرکتوں میں ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ چاندنی صبح کے وقت گھر کے اندر داخل ہوئی۔ نور نے جب چاندنی کو صبح گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ کہاں تھی کل رات کو تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں اور امی تمہارے لیے کتنا پریشان تھے؟ لیکن چاندنی کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ جلد ہی نور کو احساس ہو گیا کہ اس نے نشہ کر رکھا ہے۔ یہ احساس ہی اس کے خون کو منجمد کر دینے والا تھا۔ کیا چاندنی ہر حد کراس کر چکی ہے؟ کیا چاندنی کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ نور کی چھوٹی بہن جو چاندنی سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ سب سے زیادہ معصوم تھی
اس نے جب اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ نور کو اندازہ تھا کہ وہ امی کو اس بارے میں بتا دے گی، کیونکہ وہ امی سے سب سے زیادہ قریب تھی۔ نور نے سب سے پہلے اپنی چھوٹی بہن سے وعدہ لیا کہ وہ اس بات کو راز ہی رکھے گی۔ پھر اس نے اپنی بہن کی مدد سے چاندنی کو کمرے میں پہنچایا۔ وہ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ نور کی ماں نے جب اس سے چاندنی کے بارے میں سوال کیا تو نور نے انہیں بتایا کہ وہ جاب پر گئی ہوئی ہے۔ لیکن آج تو اتوار نہیں ہے۔ اپنی ماں کے سوال پر وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ اس نے بہانہ کر دیا کہ چاندنی نے ایک اور جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، وہاں سے اسے کال آئی تھی، وہ انٹرویو دینے کے لیے گئی ہے۔ وہ پورا دن چاندنی بے ہوش رہی۔ شام کے وقت نور کا کزن اس کے گھر آیا ہوا تھا، چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ نور نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے نور کو بتایا کہ چاندنی پچھلے کچھ دنوں سے اپنے باس کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے۔ وہ اپنے باس کے ساتھ نہ صرف شاپنگ پہ جاتی ہے بلکہ وہ ہر اس جگہ پر پائی جاتی ہے جہاں پر شریف لڑکیوں کا ہونا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ کل بھی اس نے چاندنی کو ایک بار میں دیکھا تھا۔ کل رات ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا جب ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ اسلام آباد کا اپر کلاس ایریا تھا۔ ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ مکینک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اس کی نظر اچانک ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی اسے دیکھی لگی۔ جلد ہی اسے یقین ہو گیا کہ وہ چاندنی ہی ہے۔ چاندنی اپنے باس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مزے سے چل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک بار کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ ارحم کے دوستوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، ورنہ ارحم ان سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ شام کے وقت چاندنی سو کر اٹھی۔ نور نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر رک گئی۔ چاندنی بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے اپنی مرضی کی کوئی چیز مل گئی ہو، یا اس نے وہ سب پا لیا ہو جو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ جلد ہی اس کی خوشی کی وجہ سب گھر والوں کے سامنے آ گئی۔ چاندنی کے باس نے اسے شادی کے لیے پروپوز کیا تھا۔ جب چاندنی کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی کسی ایسے مرد سے نہیں کریں گی جس کی پہلے سے 3 بیویاں ہوں۔ نور کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ چاندنی نے جب اپنی ماں اور بہن کا انکار سنا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ گھر والوں کو دھمکی دے دی کہ اگر انہوں نے اس کی شادی اس کے باس سے نہ کی تو وہ گھر سے بھاگ کر اپنے باس سے شادی کر لے گی۔ نور اور اس کی ماں کے پاس چاندنی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی وہ محلے والوں سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، اور اگر چاندنی یہ قدم اٹھا دیتی پھر تو ان کا اس محلے میں رہنا ہی دشوار ہو جاتا۔ محلے کی کوئی عورت گھر آ کر انہیں یہ بات باور کروا چکی تھی کہ جس گھر کی عورتیں آدھی رات کے وقت غیر مردوں کے ساتھ واپس آتی ہیں انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا نور اور اس کی ماں نے چاندنی کی شادی اس کی مرضی کے مطابق اس کے باس سے کر دی۔ گھر سے رخصت ہونے کے بعد چاندنی نے اپنے گھر والوں سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیا۔ نور جو یہ سوچ رہی تھی کہ چاندنی خود کسی قابل ہوگی تو گھر کو چلانے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن یہاں پر الٹا ہی حساب ہو گیا۔ ملنا تو دور کی بات، وہ اپنے گھر والوں کو کال بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کو اس کی فیملی کے بارے میں پتہ چلے۔ وہ خود کو ہائی سوسائٹی کی ماننے لگی تھی۔ چاندنی کے جانے کے بعد نور کے لیے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا، کیونکہ پہلے وہ دونوں مل کر نوکری کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھر کا نظام اچھا چل جایا کرتا تھا۔ لیکن اب نور کے لیے اچانک سے سب کچھ ایک ساتھ مینیج کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی بہنوں کی فیسوں کے ساتھ ساتھ گھر کا کرایہ، دوسرے اخراجات اٹھانا۔ نور کی ماں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی، لیکن وہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت کو یاد کرتی تھیں جب ان کا شوہر زندہ تھا، تب وہ کتنی پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے والد ایک پرائیویٹ کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، ان کی ضروریات کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی پوری ہو رہی تھیں۔ لیکن پھر اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ مہینے تو شبانہ بیگم اپنا زیور بیچ کر گزارا کرتی رہیں، لیکن جب سارے پیسے، زیور اور جمع پونجی ختم ہو گئی تو مجبوراً ان کی بیٹیوں کو نوکری کرنا پڑی۔ نور کا BA بھی مکمل ہو چکا تھا، جبکہ چاندنی کا آخری سال تھا۔ نور ہمیشہ سے ہی سب کا خیال رکھنے والی تھی، جبکہ چاندنی کو
اپنے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چاندنی تو اس محلے سے چلی گئی تھی، لیکن چاندنی کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی زندگی مزید اجیرن بن گئی تھی۔ محلے میں کوئی بھی شخص انہیں اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ پہلے نور کے گھر میں بہت سے بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اس کے گھر بھیجنا بند کر دیا تھا۔ ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ یہ ماں بیٹیاں اچھی نہیں ہیں۔ وہ لوگ ان کے سائے سے بھی پناہ مانگنے لگے تھے۔ نور اکثر جب گلی میں سے گزرتی تو گلی کے آوارہ لڑکے اس پر آوازیں کستے تھے، اسے برا بھلا کہتے تھے، کچھ تو اس کی قیمت لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ نور ضبط سے یہ سب برداشت کرتی، کیونکہ وہ سب کی زبانیں بند نہیں کروا سکتی تھی، نہ ہی کسی کو کچھ کہہ سکتی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنی بہن چاندنی پر غصہ آتا تھا۔ کبھی کبھار تو اسے افسوس ہوتا تھا کہ وہ چاندنی کی بہن ہے۔ شبانہ بیگم اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ پہلے جو چند ایک رشتے آتے تھے اب وہ آنا بند ہو گئے تھے۔ نور کی عمر گزرتی جا رہی تھی، اس کے سر کے 2-3 بال سفید ہو چکے تھے، اور یہ چیز شبانہ بیگم کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ شبانہ بیگم کو اپنی بیٹی نور سب بیٹیوں سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ ان کے دل کے سب سے قریب تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو اپنی بیٹی کے لیے دنیا کی تمام خوشیاں لے آتی، لیکن یہاں پر وہ خود بے بس تھی۔ ایک دن نور اپنی ماں کے سر میں تیل سے مالش کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ نور نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 عورتیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے نور سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھا۔ نور نے بتایا کہ وہ اندر ہیں، تو وہ بغیر پوچھے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ صحن کے درمیان میں جا کر واویلا کرنے لگی۔ نور اور اس کی ماں کو پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے جوان لڑکے کا نام لیا تب ساری کہانی ان ماں بیٹی کی سمجھ میں آ گئی۔ دراصل کل رات کو نور کی خالہ کا بیٹا ان کے گھر آیا تھا۔ ویسے تو وہ اس شہر میں آیا ایک ضروری کام سے تھا، لیکن خالہ نے اس سے کہا کہ شبانہ بیگم سے مل لینا۔ اسی وجہ سے وہ شبانہ بیگم سے ملنے کے لیے ان کے گھر آ گیا۔ اس وقت زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ محلے کی کسی عورت نے اسے نور کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر اسے غلط رنگ دے دیا، اور اگلے دن محلے کی باقی عورتوں کو لے کر نور کے گھر پہنچ گئی۔ اگر تم لوگوں نے یہی حرکتیں رکھنی ہیں تو ہمارے محلے سے نکل کر کسی اور جگہ پر جا کر کرو۔ ہم بہت شریف اور عزت دار لوگ ہیں، ہم کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے درمیان میں رہ کر ایسی حرکتیں کرتا پھرے۔ شبانہ بیگم انہیں صفائیاں دے رہی تھیں، انہیں حقیقت سے آگاہ کر رہی تھیں، لیکن وہ عورتیں تو جیسے ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں۔ وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ جیسے ان کی چھوٹی بیٹی چاندنی نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ چکر چلائے تھے، ویسے ہی اب ان کی بڑی بیٹی نور بھی کر رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد شبانہ بیگم زمین پر بیٹھ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چاندنی کو بددعائیں دے رہی تھیں، جس وجہ سے ان کی باقی بیٹیاں بھی بدنام ہو گئیں۔ اگلے دن نور جاب سے واپس آ رہی تھی، اسے جلد ہی چھٹی ہو گئی تھی۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ اس کی گلی سنسان پڑی تھی، شدید گرمی تھی جس کی وجہ سے تمام لوگ اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اچانک 2 لڑکے نور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر نور ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ لڑکے اس محلے کے سب سے بدنام لڑکے تھے، جن سے ہر کوئی پناہ مانگتا تھا۔ نور ان کے ایک سائیڈ سے ہو کر گزرنے لگی جب اچانک ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور کو لگا کہ جیسے اس کے جسم کو کرنٹ لگا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن لڑکے کی گرفت سخت تھی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نور نے انہیں دھمکی دی، اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں شور مچا دوں گی۔ نور کی بات سن کر وہ لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے، دلکش حسینہ، تم جتنا مرضی شور مچا کر دیکھ لو، اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ لوگ تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے تم کس طرح کی لڑکی ہو۔ چلو اب یہ ڈرامے کرنا چھوڑو، ہم ویسے بھی تمہارے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں، تو ہم سے کیا شرمانا۔
اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرتے۔ نور نے اپنے بیگ میں سے جلدی سے اسپرے نکالا اور ان کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ باقی لڑکے اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ نور بھاگ کر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ نہ کر کے بھی وہ سب کی نظروں میں گنہگار تھی، اور یہ سب صرف اور صرف اس کی چھوٹی بہن کی وجہ سے ہوا تھا۔ آج اسے یہ محاورہ صحیح معنوں میں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ جہاں پر نور کام کرتی تھی وہاں پر نہ جانے کس نے سب کو نور کی چھوٹی بہن کے کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا۔ وہاں پر بھی نور کی عزت کم ہو گئی۔ پہلے جو ورکرز نور سے نہایت عزت کے ساتھ پیش آتے تھے، سر جھکا کر بات کرتے تھے، اب وہی نور کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اور یہی حال اس کے اپنے باس کا تھا۔ نور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت جلد اسے یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ وہ بھی معمول کی طرح ہی ایک دن تھا۔ نور صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نور نے اپنی چھوٹی بہن کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے چیخنے کی اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں سن کر نور پریشان ہو گئی۔ جب وہ بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سامنے چاندنی کا وجود ایک ویل چیئر پر پڑا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر بھی بہت ساری چوٹیں آئی تھیں۔ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے چاندنی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن چاندنی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نور اسے گھر کے اندر لے آئی، نہایت احتیاط کے ساتھ اسے بستر کے اوپر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب چاندنی کچھ کہنے کے قابل ہوئی تب ساری کہانی نور پر آشکار ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے تک چاندنی اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر اچانک چاندنی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب چاندنی کبھی ماں نہیں بن پائے گی، اور نہ ہی وہ بے ساکھیوں کے بغیر کبھی چل پائے گی۔ اس کا شوہر جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، وہ جو کہتا تھا کہ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، قدرت اس کی حقیقت چاندنی کے سامنے لے آئی۔ 2 دن تو اس نے چاندنی کو اپنے گھر میں رکھا اور اس کی تیمارداری کی، لیکن جلد ہی وہ اس سے بور ہو گیا، اور پھر آج وہ تنگ آ کر چاندنی کو اس کے گھر میں چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ چاندنی اب اس کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ وہ چاندنی کے جس خوبصورت چہرے کا دیوانہ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ نے اس چہرے کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف چاندنی کا برا حال تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے۔ 2-3 بار تو وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ نور اور اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ نور کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو چکی تھی۔ اب جاب اور گھر کے ساتھ ساتھ اسے چاندنی کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ چاندنی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونے کے بجائے مزید برا ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ باقی لوگوں کو صحت یاب دیکھتی، اپنی دونوں ٹانگوں پر چلتا ہوا دیکھتی، تو اسے اپنا غم نئے سرے سے یاد آنے لگتا۔ وہ باقی سب لوگوں کو اپنی اس حالت کا ذمہ دار قرار دے رہی تھی۔ ابھی تک اسے عقل نہیں آئی تھی۔ اسے ابھی تک اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے قصوروار اس کے گھر والے ہیں۔ وہ سارا دن بستر پر لیٹی فضول بکواس کرتی رہتی اور اپنی بہنوں کو باتیں سناتی رہتی، لیکن اس کی بہنیں اس کے باوجود اس کا خیال رکھ رہی تھیں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کر رہی تھیں۔ کچھ دن کے بعد نور کی خالہ دوبارہ ان کے گھر آئیں۔ انہوں نے شبانہ بیگم سے نیلم کا رشتہ مانگا۔ نیلم 3 نمبر والی بیٹی تھی، ابھی وہ FSC کر کے فارغ ہوئی تھی۔ شبانہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا، فوراً ہی اس کا رشتہ دے دیا، اور پھر چند ہی مہینوں میں انہوں نے نیلم کی شادی کر دی۔ اب انہیں اپنی بڑی بیٹی اور چاندنی کی پریشانی تھی۔ چاندنی کے تو اب اور ہی معاملات تھے، لیکن نور بالکل صحیح سلامت تھی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی عمر بڑھ چکی تھی، وہ 25 سال کی ہو چکی تھی۔ شبانہ بیگم نے اس کے رشتے کے سلسلے میں چند عورتوں سے بات کی، اور 1-2 رشتے ان کے گھر میں بھی آئے، لیکن جس کا بھی رشتہ آتا وہ یا تو بڑی عمر کا ہوتا یا پھر 2 بچوں کا باپ ہوتا۔ شبانہ بیگم چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو اس جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھی۔
दूसरी तरफ नूर अपनी माँ को समझा समझा के थक चुकी थी कि वो शादी नहीं करेगी और ना ही वो शादी कर सकती है, क्योंकि उस पर अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी थी। और फिर किस्मत उन लोगों पर मेहरबान हो गई। नूर के पुराने हमसाए जो कुछ साल पहले दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे, वो दोबारा से वापस आ गए। सरमद जो सोच रहा था कि नूर की शादी किसी और जगह पर हो चुकी होगी, अब तो उसके 2 बच्चे भी होंगे, जब उसने देखा कि नूर अभी तक कुंवारी है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो नूर से शुरू से बहुत मोहब्बत करता था। नूर उसकी बचपन की मोहब्बत थी। आज से 5 साल पहले भी उसने नूर के घर रिश्ता भिजवाया था। उस वक्त नूर के वालिद जिंदा थे। उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि सरमद उनकी बेटी के काबिल नहीं है। और ऐसा ही था। तब सरमद के घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज वो एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज था। एक से बढ़कर एक लड़की उससे शादी के लिए रजामंद बैठी थी, लेकिन उसका दिल था कि नूर पर आ गया था। ये उसके लिए अच्छा मौका था। उसने अपनी माँ को अपने दिल का हाल कह सुनाया, लेकिन उसकी माँ ने अब की बार इनकार कर दिया और कहा कि मैं किसी भी ऐसी लड़की के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी जिसकी मोहल्ले में कोई इज्जत ही ना हो। अरे तुम्हें नहीं पता मोहल्ले के लोग उसके बारे में क्या कहते फिर रहे हैं। ये माँ बेटियां हर जगह बदनाम हो चुकी हैं और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उसे अपनी बहू बनाऊं। अरे हमारी भी कोई इज्जत है। लेकिन सरमद के सर पर तो जैसे मोहब्बत का भूत सवार हो गया था। उसे किसी भी बात की समझ नहीं आ रही थी और फिर ना चाहते हुए भी उसकी माँ नूर के घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। जब चांदनी को इस बारे में पता चला तो वो बजाय खुश होने के नफरत की आग में जलने लगी। उसे यही बात सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी कि उसकी दोनों बहनें अपने घरों में खुशगवार ज़िंदगी बसर करेंगी, जबकि वो सारी ज़िंदगी इस घर में सड़ती रहेगी। अब वो चाह रही थी कि किसी तरह नूर का रिश्ता टूट जाए। एक दिन उसे इस चीज़ का मौका मिल गया। नूर की सास बैठक में बैठी हुई थी। उस दिन नूर घर पर नहीं थी, अपनी जॉब पर गई हुई थी, जबकि उसकी माँ उनके लिए किचन में खाना बना रही थी। चांदनी उसकी सास के करीब जाकर बैठ गई। उनसे इधर उधर की बातें करने लगी। उसकी सास को जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो गया कि चांदनी उनसे कुछ कहना चाहती है। उसकी सास ने चांदनी को अपने एतमाद में लिया और कहा कि बेटा, मुझे लग रहा है कि आप मुझे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन आप हिचकिचा रही हो। मुझे अपनी माँ ही समझो और मुझे बता दो जो भी तुम्हारे दिल में है। चांदनी बस यही सुनना चाहती थी। फिर उसने अपने पास से कहानियाँ बनाकर नूर की सास को सुना डाली। उसने नूर की सास को ये बताया कि नूर रात को लेट घर वापस आती है। हर रात वो किसी नई गाड़ी में अजनबी लोगों के साथ घूमने के लिए जाती है। मैंने और माँ ने उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। उसकी वजह से हम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गए हैं। मुझे उसमें अपनी माँ का अक्स नज़र आता है, इसीलिए मैंने सोचा आपको इस बारे में बता दूं, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिलाशुबा नूर मेरी बहन है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। यही वजह है कि उसके बहन होने के बावजूद मैं आपको सारी हकीकत बता रही हूँ। ये सारी बातें कहकर चांदनी खामोश हो गई और यूं बनकर बैठ गई जैसे उससे मासूम कोई भी ना हो। जब नूर की सास ने यह सब सुना तो वो मुंह ही मुंह में घर वालों को बातें सुनाती वहाँ से चली गई। जब नूर की अम्मी उनके लिए चाय लेकर आईं तो वो सामने मौजूद नहीं थी। उन्होंने चांदनी से पूछा तो चांदनी ने कहा कि उसे नहीं पता, उनका नंबर भी बन जा रहा था। शाम को जब नूर वापस आई तो उसकी माँ ने उसे बताया। नूर ने सरमद को कॉल की तो उसे पता चला कि चांदनी ने उसकी माँ को क्या कहा है। उसने चांदनी को कुछ भी नहीं कहा, ना ही वो उससे किसी किस्म की बदकलामी करना चाहती थी। ये तो शुक्र था कि सरमद को उसकी बात पर यकीन था और यही उसके लिए इत्मीनान की बात थी। सरमद की माँ ने बहुत वावेला किया, रिश्ता तोड़ने के लिए कहा, लेकिन सरमद ने अपनी माँ की एक बात नहीं मानी और नूर से निकाह कर लिया। चांदनी भी ये सब कुछ देखती रह गई। उसका हर हरबा नाकाम हो गया। नूर के इस घर से जाने के बाद चांदनी के पागलपन में मज़ीद इजाफा हो गया। वो हर वक्त अपनी बहनों के नाम लेती रहती, उन्हें बातें सुनाती रहती।
شبانہ بیگم اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر روتی رہتی، لیکن اس میں قصور صرف اور صرف چاندنی کا اپنا تھا۔ انہیں اچھی طرح یاد ہے جب وہ اپنی بیٹی کو وہ تمام کام کرنے سے منع کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ آج اس حالت میں پہنچی تھی، تو جواباً چاندنی انہیں یہی کہتی تھی کہ یہ میری زندگی ہے، میں کسی کو حق نہیں دیتی کہ میری زندگی میں دخل اندازی کرے، بعد میں اگر کچھ برا ہوا تو میں خود دیکھ لوں گی، مگر تم لوگوں کو مدد کے لیے نہیں کہوں گی۔ آج وہ خود ان کے رحم و کرم پر پڑی ہوئی تھی۔ شبانہ بیگم کو اب اس چیز کی فکر تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی کا خیال کون رکھے گا، کیونکہ اب نہ تو نور اور نہ ہی نیلم اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ چاندنی نے ان کا گھر توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب چاندنی نور کے شوہر کے کان بھرنے لگی تھی اور اسے نور کے خلاف بھڑکانے لگی تھی، لیکن سرمد سمجھدار تھا، وہ اچھے برے کی تمیز جانتا تھا۔ اس نے چاندنی کی باتوں پر یقین نہیں کیا، بلکہ الٹا نور کو جا کر وہ ساری باتیں اور وہ ساری کہانیاں بتا دی جو چاندنی اس کے بارے میں کہتی پھر رہی تھی، اور یوں نور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی، کیونکہ وہ بھی انسان تھی، اس کے بھی جذبات تھے، وہ کوئی بھی چیز ایک حد تک برداشت کر سکتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد نور کے شوہر کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئی۔ پیچھے شبانہ بیگم کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ جلد ہی ان پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ وہ ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے۔ شبانہ بیگم نے اپنے دونوں دامادوں سے اس بات کا ذکر کیا، اور پھر صلاح مشورے کے ساتھ انہوں نے اسے پاگلوں کے ہسپتال میں بھیج دیا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے اپنے کاموں کا نتیجہ تھا۔